اس طرح کی کیفیت، اور یہ بخاری مسلم ہے، جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن ہی اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب کچھ لوگوں نے بات کو جوڑ دیا، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور کے صاحبزادے وصال کر گئے تو سورج کو گرہن بھی ہو گیا، لیکن حضور چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور محسن ہے، نظریات کو محفوظ رکھنا ہے، غم کی کیفیت ہے، آج داڑھی مبارک آنسوں سے بھری ہوئی ہے، تو کریم رسول نے جمعے کا انتظار نہیں کیا کہ جمعہ آئے گا تو لوگوں کو بتا دوں گا، فرمایا جمع کرو بھی سب کو مسجد میں۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور نے عقیدے کے تعلق سے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ حضور فرمانے لگے جب چاند یا سورج کو گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی شخص کے دنیا سے جانے کا چاند اور سورج کے گرہن سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ۔ تم استغفار پڑھو، تم اللہ اللہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظریات کی صفائی پر زور دیا۔ لوٹ آئیں اپنے دین کی جانب۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بے پناہ نعمتیں فرمائی ہیں، اور ڈھیر ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، لیکن ان کی بھی تمہاری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے وجود سے لے کر اپنی سانسوں تک، اپنی سانسوں سے لے کر اپنے رشتوں تک، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، اگر ان سب چیزوں کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لاتعداد رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو شعور کی آنکھ کھولنے کی توفیق دی ہے، خیر اور شر میں فرق کی تمیز بخشی ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ مالک کریم نے جس شخص کے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اس کے کان سنتے ہیں، اس کے پیر چلتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کے ہاتھ اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں، تو یہ رب کریم کی بہت بڑی نعمتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کی کچھ سمجھ عطا فرمائی ہے، سجدے کا موقع دیا ہے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے کی صورت میں اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس رب کریم کا اپنے بندے سے محبت کا لازوال رشتہ ہے کہ اس کی بارگاہ کے اندر انسان کو حاضری کا موقع میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا شمار رب کریم کا قرآن فرماتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اسی سورہ ابراہیم کے اندر جس میں یہ فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت کے اندر شکوے پیدا ہو گئے، ان کے پاس جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں موجود تھیں، ان کے شکر کی طرف تو کبھی ان کی طبیعت نہ جا سکی، لیکن ایک جو چیز ان کے پاس موجود نہ تھی اس کے لیے وہ تڑپتے رہے۔ وہ جو چیزیں ظاہری طور پر اور وقتی طور پر ان کو میسر نہ تھیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہو کہ وہ چیزیں ان کے لیے بہتر بھی نہ ہوں، لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مزاج میں شکوہ پیدا کر لی۔ اس کا سب سے پہلا نقصان تو انہیں یہ ہوا کہ ان کے مزاج میں جیسے ہی شکوہ آیا، ناشکری پیدا ہوئی، اور جو وہ نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی جنہیں گن نہیں سکتا تھا، ان نعمتوں کے بارے میں اس نے ناشکری کا اظہار کیا، تو یہ اتنی بڑی انہوں نے اپنے لیے روحانی تکلیف قائم کر لی کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔
اور پھر جیسے جیسے انسان شکوہ کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ شکایت کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ حرص ہوس میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اس کا دل بے چین ہوتا جاتا ہے۔ شکر کا مزاج سکون پیدا کرتا ہے، اور شکوے کا مزاج انسان کے دل میں بے چینی اور بے قراری پیدا کرتا ہے۔ شکر کا جو مزاج ہوتا ہے وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارے اپنے بندوں میں سے اس پر اپنی خاص نظر عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو شکوے کا مزاج ہوتا ہے یہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے فلاں کے پاس بڑا کچھ ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، فلاں دیکھو کہاں پہنچ گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ جو مزاج ہے ناشکری کا، کفران نعمت کا، یہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے، بے چین کرتا ہے، لوگوں کے بیچ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، زندگی کمزوری والی جینے لگ جاتا ہے، حقارت کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس خوبصورتی کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں کہ جو بالکل عین ہمارے شعور کے قریب بات چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرنا چاہے، تو وہ اپنے سے کم درجے کے شخص کو دیکھے، وہ محسوس کرے کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھو فلاں آدمی خدا کی حکمت کے ساتھ اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، کسی کی نظر موجود نہیں ہے، کوئی اپنے قدموں پر صحیح طرح سے چل نہیں پا رہا، کوئی بیچارہ ذہنی طور پر اعصابی طور پر کمزور ہے۔ کبھی پلٹ کر ان لوگوں کو بھی تو دیکھے جن کا قد بہت اونچا ہے، چہرہ بہت خوبصورت ہے، اور ان کا وجود بڑا طاقتور ہے، لیکن ان کی پشت پر کپڑے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو مل جائے تو فلاں ایڈریس پر، فلاں پتے پر اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں سوچی جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو دیکھو جس کو بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کم چیزیں عطا کی ہیں، اس کو جب دیکھو گے تو مقام شکر پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر تمہارے نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، اپنے رب کے ساتھ تمہاری دلچسپیاں بڑھیں گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے درجے کے آدمی کو کبھی نہ دیکھے، وہ اس طرف توجہ کبھی نہ کرے کہ دیکھو یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے، میں کہاں رہ گیا ہوں، اس کے پاس کتنا مال آ گیا، کتنی دولت آ گئی، اقتدار آ گیا، فلاں چیز آ گئی۔ ان چیزوں میں جتنا زیادہ الجھتا جائے گا مزاج میں ناشکری پیدا ہوگی، طبیعت میں تکلیف آئے گی، اعصاب شکن تک چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کا دل بے چین رہے گا، طبیعت بے قرار رہے گی۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر جو لوگ خوش رہتے ہیں، سادہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے رب کی عطا پہ خوش ہے، دنیا میں خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں کھڑا کیا ہے وہاں وہ پورے ذوق شوق سے کھڑا ہو گیا، وہ آدمی دنیا میں بڑا خوش ہے۔ تو اپنی زندگی میں جب مزاج شکر پیدا کیا جائے، آپ دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے شکر کرنے کا کیا انداز ہے، وہ کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تو مجھ پر نعمت کرتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو ایک نعمت اور فرما دیتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو اور نعمت ادا کر دیتا ہے۔ مالک تیری نعمت پر نعمت، فضل پر فضل، عطا پر عطا، کرم پر کرم ہوتا جاتا ہے، تو میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ حضرت داؤد نے جب یہ بات کی تو رب کریم نے فرمایا داؤد اب تم اپنے رب کو پہچان گئے ہو، اب تم نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت جو میرے اوپر ہے اس کے لیے بھی اگر میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اب تم اس مقام پہ آئے ہو کہ جہاں تم نے شکر ادا کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، اللہ نے انہیں عبد شکور کہا ہے نا، شکر گزار بندہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب پیتے تو کہتے الحمدللہ، جب چلتے فرماتے الحمدللہ اس نے چلنے کی توفیق دی ہے، جب کپڑے پہنتے تو کہتے
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनको अब्दे शुक्र कहा, फरमाया ये मेरा शुक्रगुजार बंदा है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करने का तरीका तो ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े हैं नमाज के लिए, और इतना खड़े हैं कि हुजूर के मुक़द्दस कदमैन शरीफैन में वरम आ गए। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ फरमाएगा, इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं? तो फरमाया अफ़ला अकूना अब्दन शुकूरा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये तो मैं उसकी बारगाह में शुक्र के लिए खड़ा हूँ। तो ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का शुक्र देखें, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शुक्र देखें, ये कितना बड़ी बात है। कहाँ तक ये लोग शुक्र अदा करते। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, याद रखना, इमाम बैहकी हदीस लाए हैं, फरमाते हैं शुक्र निस्फ़ ईमान है, सब्र निस्फ़ ईमान है, और यकीन कामिल मुकम्मल ईमान है। अगर दौलत यकीन मिले फिर तो तकमील ईमान है, फिर तो अल्लाह ताला ने मुकम्मल ईमान अता कर दिया है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर मिजाज शुक्र वाला पैदा करें, तबीयत शुक्र वाली पैदा करें, अपने लहजे को शुक्र वाला बनाएं, अपनी गुफ्तगू को शुक्र वाला बनाएं, अपने मामलात को शुक्र वाला बनाएं, अपने अंदाज से शुक्र को ज़ाहिर करें। और एक बड़ा शुक्र, एक बड़ी नेमत पर अल्लाह की बारगाह में एहसान मंदी, ये भी इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को लाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुज़र हुआ, वो कह रहा था तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी, जिसने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को सुना तो फरमाया तुमने बड़ा ही अजीम शुक्र अदा किया, तुमने बड़ा अजीम शुक्र अदा किया है। तू अमीर हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा, उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ, और लोगों क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। फरमाया ये तुमने अजीम शुक्र अदा किया है इस नेमत पर कि अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी और नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। तो ये नाशुक्री रूहानी बीमारी है, और शुक्र करना ये उस बीमारी का इलाज है। नाशुक्री दिल को तकलीफ़ देती है और शुक्र बंदे के दिल को ठंडा करता है। अल्लाह ताला हमेशा शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फ़रमाए।